کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ بھی حدیث میں آتے ہیں. اصل میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے باقاعدہ حدیث کا مطالعہ صحاح ستہ کھول کر کیا، صحاح ستہ کی مدد سے کیا؟ ترمذی دیکھیے، پڑھیے اس میں ترمذی جی، مختصر ہی صحیح، 2-4 صفحے، 10 صفحے، 20 صفحے ہی صحیح. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت ساری جو اصطلاحات اور ٹرمنالوجیز استعمال ہوں گی نا، وہ در حقیقت اگر آپ پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ تمام چیزیں ان کتابوں میں موجود ہیں. آپ جب سند کے نیچے جب کمنٹس پڑھتے ہیں ائمہ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں. تو آپ چونکہ اگر اس سے آشنا ہوتے ہیں تو مزہ ذرا دوبالا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے پوچھا تھا. ایک چیز ہے، صحیح بخاری، ہم میں سے سب لوگوں نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے. اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ اس کتاب کا اصل نام کو بتائیں گے جو امام بخاری نے اس کو رکھا ہے؟ قرآن کے بعد اصول کتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری ہے. اس کا اصل نام جو امام بخاری نے رکھا تھا وہ ہے. جامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ. یہ صحیح بخاری کا اصل نام ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا ہر کام یہ حدیث میں شمار. اس سے یہ اشارہ ہے کہ ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اس میں شمار ہوگا. اس میں 4 چیزیں ہیں، جامع صحیح المسند المختصر، یہ تمام چیزیں آئیں گی حدیث حدیث. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ حدیث کی جو خدمات ہیں، ہمارے سامنے سب سے پہلے جب حدیث کی تدوین ہوئی تو حضرت حدیثیں تو لکھی گئی تھی پہلے سے، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام زہری نے، ابن شہاب زہری نے اس کو قلم بند کرنا شروع کیا. وہ پہلی وہ تھی جو تدوین حدیث کی طرف پہلی کوشش تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھی تھی. آپ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد، سب سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ مجھے یاد ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھتا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی حدیثیں لکھنے کی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھ لیا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ لکھتے ہی تھے. اور کئی صحیفے اس وقت بعض صحابہ کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لکھا کرتے تھے حدیثیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع فرما دیا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے علاوہ باقی صحابہ نے حدیثیں لکھنا کر دیا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھا. اس کے بعد ہم جب ابن شہاب زہری کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے پہلا کارنامہ ملتا ہے ہمیں بڑے اسکیل پر، وہ ہے موطا امام مالک کا. امام مالک سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 172 کے آس پاس آپ کا انتقال. ائمہ میں سے جس نے سب سے لمبی عمر پائی ہے وہ امام مالک ہے. موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے.
اور آثار میں لاسانی کتاب آج بھی ہے. آثار میں لاسانی کتاب موطا امام مالک آج بھی ہے. موطا امام مالک کا شمار جو ہے وہ بہرحال آج بھی طبقہ اولا کی کتابوں میں ہوتا ہے. تو یہ امام مالک کی پوری فقہ جو ہے وہ موطا امام مالک پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے. اس میں ایک روایت، وہ ایک سند ہے مالک عن نافع عن ابن عمر. اس سند کو محدثین سلسلہ الصحب کہتے ہیں، گولڈن چین. یعنی اس چین میں کوئی اسے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، نقص نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے موطا امام محمد آتی ہے. موطا امام محمد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، اکثر امام ابو حنیفہ کے اقوال کا مجموعہ ہے. اس میں امام مالک کے اقوال بھی موجود ہے، امام مالک کی بھی مروی حدیثیں، جو امام مالک سے مروی حدیثیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. موطا امام مالک وہ موطا امام محمد، موطا امام محمد، موطا امام مالک. اس کے بعد پھر مسند شافعی. مسند شافعی امام شافعی نے خود نہیں لکھی، ابن شہاب زہری اور سفیان ثوری نے حدیثیں قلم بند کی ہیں. پھر سفیان ابن عیینہ نے کی ہیں. یہ تمام محدثین کا عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں ان کی ہے. پھر اس کے بعد جو بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے ہمیں وہ مسند ابن احمد ابن حنبل کا ملتا ہے. تقریباً 10,000 کے قریب حدیثیں اس میں موجود ہے اس حدیث میں. اس کے بعد امام بخاری آتے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری کے تعارف کی محتاج نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے بعد صحیح مسلم آئی ہے، اس کا سنن ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اس کا مسند دارمی بھی ہے، اور کئی حدیثی کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ حدیثیں اس طرح بنتی گئیں. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ تدوین حدیث جو ہے وہ کوئی ہنسی کھیل نہیں، کوئی مذاق نہیں تھا. اس میں محدثین کی کاوشیں تھیں، ہزاروں میل کا سفر تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلتا کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا. دھوپ ہوتی، دوپہر ہوتی تو میں جو ہے وہ اس کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا. دروازہ کھلتا تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ نے کیوں تکلیف کی، ہمیں بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ حدیث کی ضرورت چونکہ مجھے ہے اس لیے میں آؤں تو زیادہ بہتر. آپ یہ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ان کا بیان کیا کہ ایک بار وہ سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر ایک شخص نے ان سے دوستی کر لی اور باتوں باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہے، اور دوسرے روز اس نے شور مچایا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئی. اب تلاشی لینی شروع کی. جب تلاشی لی گئی کسی کے پاس کچھ نہیں نکلا، امام بخاری کے پاس نہیں نکلا. تو اس شخص سے بعد میں پوچھا کہ کیا بات تھی، آپ کے پاس 1000 دینار تھے؟ امام بخاری نے اس کو جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 دینار کی تھیلی جو ہے سمندر میں ڈال دی، اس لیے کہ میں جو حدیث رسول کو جمع کرنے کا کام کر رہا ہوں اس کو میں 1000 دینار کے عوض بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھ پر یہ الزام آتا، بہرحال یہ ثابت نہ ہوتا لیکن الزام تو ہوتا کہ میں نے 1000 دینار چوری کیے تھے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کا جو کام کر رہا ہوں اس کو میں اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہتا. امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا آپ جانتے ہیں؟ امام مسلم کا انتقال ہوا وہ حدیث کی کسی اس میں مطالعے میں تھے مشغول، اور کھجوریں رکھی تھی، کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوریں انہوں نے زیادہ کھا لی، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ انہوں نے زیادہ کھا لی. حدیث میں ان کا شغل اور انہماک اتنا زیادہ تھا. تو انہی کی بدولت، انہی ائمہ کی بدولت ہمیں جو ہے آج حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال وہ افعال، آپ یوں جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب آتے ہیں اقسام حدیث پر. حدیث کی اصلاً جو ہے وہ 2 قسم ہے، موٹی موٹی 2 قسم. ایک ہے خبر متواتر، ایک ہے خبر آہد یا یہ موٹی موٹی 2 قسم. خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل
جس پر ہر دور میں مسلمانوں کا اتنا بڑا گروہ یا انسانوں کا اتنا بڑا گروہ عامل ہو یا اس کو روایت کرتا ہو، بیان کرتا ہو کہ اتنے بڑے مجمع کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ٹھیک، کیا ثبوت ہے اس کا؟ یا قرآن جو ہے وہ المنزل من اللہ ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہمیں سے سب کا عقیدہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے حرف حرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس کا ثبوت یہ خبریں متواتر ہے. اس کا ثبوت خبریں متواتر ہے. اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا، یہ تفصیل آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ تاریخ میں چونکہ رقم ہے اس لیے ملتی ہے. تاریخ اصلا جو ہے نا وہ مورخ کا پرسپشن ہوا کرتا ہے. تاریخ کیا ہے؟ 50 سال پہلے کی آپ مہاراشٹر کی تاریخ پڑھیں اور آج مہاراشٹر کی تاریخ پڑھیں، فرق ملے گا. کل کے رسوائے زمانہ آج کے ہیرو کہلاتے ہیں نا. یہ تمام چیزیں خبریں متواتر ہیں. تفصیلات میں اختلاف بھلے ہوگا لیکن اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا. اور یہ خبریں متواتر اسی لیے دینی اس میں مطلب اسلام کے اس میں خبریں متواتر کا انکار کفر ہے. خبریں متواتر کا انکار کفر ہے. اسی لیے قرآن خبریں متواتر ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، خبریں متواتر کا انکار کفر ہے. اس کے بعد جو بھی ملے گا وہ خبر واحد ہے. اخبار احاد، اخبار احاد کی بھی کئی قسمیں. اس میں پہلے آتی ہے خبر مشہور، اور میں وہ ٹیکنیکل جو بہت زیادہ ہے نا، حدیث موزج کس کو کہتے ہیں اور غریب کس کو کہتے ہیں اور عزیز کس کو کہتے ہیں، مستفیض کس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں ٹیکنیکل ہے. عزیز اس کو کہتے ہیں جس کی ہر سند میں 2 راوی ہوں. مستفیض اس کو کہتے ہیں جس کی ہر سند کے اندر راویوں کی تعداد یکساں ہو. تو اٹ از نن آف آور کنسرن. اب راوی کی تعداد یکساں ہے یا زیادہ ہے، اس سے میرے خیال سے آپ لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، اور وہ صرف محدثین یا جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان کا ہے. خبر مشہور کس کو کہتے ہیں؟ خبر مشہور در حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے دور میں پہلے طبقے میں خبر احاد کو خبر متواتر نہ رہی ہوں اور بعد میں خبر متواتر یا بہت زیادہ روایت ہو گئی اور اس بنا پر وہ مشہور ہو گئی. پہلے دور میں صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں یہ خبر واحد تھی متواتر. بعد میں اس نے متواتر کا درجہ اختیار کیا، اس کو خبر مشہور کہتے ہیں. احناف کے نزدیک قرآن کی تخصیص کے لیے، حنفیہ کے نزدیک قرآن کی تخصیص کے لیے قرآن کا کوئی حکم اگر عام ہے اس کو خاص کرنے کے لیے یا تو خبر متواتر ہو یا خبر مشہور. خبر واحد سے قرآن کی تخصیص نہیں ہوتی. قرآن کا ایک عام حکم ہے، اس کو خاص کرنا ہے تو اس کے لیے حدیث یا تو خبر یا تو متواتر حدیث ہو یا مشہور حدیث ہو. ایک ہے غریب، مستفیض، عزیز، اور اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے غریب. میں جانتے ہیں چونکہ امام ترمذی نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، حدیث غریب. ھذا حدیث حسن صحیح غریب بہت لکھتے ہیں امام ترمذی کے. اس میں آپ اگر پڑھیں گے کمنٹس ان کے تو آپ ترمذی اگر کھول کر دیکھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا. غریب اس کو کہتے ہیں کہ جو چین آف راویز ہیں، سلسلہ روات ہیں، اس میں کسی نہ کسی چین میں صرف اکیلا آدمی ہے. اس کی اصل میں بہت اہمیت ہے، بعد میں معلوم پڑے گا کہ اکیلا آدمی جب ہوتا ہے اس کی وجہ سے حدیثوں میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس لیے میں نے غریب کیوں بتایا. اس کے بعد ہے
خبر مقبول. مقبول مطلب اس کو قبولیت حاصل. خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں. صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی. یہ خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں. یہی وہ ہے جو حدیث صحیح اور حدیث حسن جو ہے وہ یہی. صحیح لذات ہی کس کو کہتے ہیں؟ صحیح لذات ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی، ایک چیز میں بتانا چاہوں، راویوں کی صرف 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کسی بھی راوی کو پرکھنے کے لیے. بیسیکلی جو اصول کے طور پر ہے وہ 2 چیزیں: راوی کا عادل ہونا شرط ہے اور راوی کا تام الضبط ہونا شرط ہے. بس اور کچھ نہیں دیکھا جاتا، باقی سب فوری. عادل یعنی سچا. عدالت پھر روایت الحدیث سے مراد یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط منسوب نہیں کی. اسی لیے امت کا یہ عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول. صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عادل مطلب ہر معاملے میں عادل ہے. عادل روایت حدیث کے معاملے میں عادل ہے. صحابہ روایت حدیث کے معاملے میں عادل ہے. اور تحفظ ضبط یعنی جو گراسپ کر کے ایز اٹ از اس کو پہنچا سکے، جن کا حافظہ اتنا قوی ہو کہ حافظے میں سمجھنے پھیر نہ ہو، بات کو سمجھے سنے کچھ سمجھے کچھ یا بھول جائیں. یہ اصل 2 چیز ہے. حسن لذاتی کے لیے عادل، تام الضبط. حدیث معلل نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو، راوی اس کے عادل ہو اور حافظہ اچھا. جن چیزوں میں جس حدیث میں تمام شرطیں پائی جائیں گی، کسی قسم کی کوئی علت نہیں ہوگی. علت کہتے ہیں کس کو؟ علت اصل میں کہتے ہیں بیماری. امام بخاری، امام ترمذی نے سنن ترمذی کے ساتھ کتاب العلل لکھی. یہ حدیث کا سب سے زیادہ پیچیدہ فن اگر کوئی حدیث میں ہے، علت حدیث ہے. یعنی اس کے لیے کوئی 2 اور 2 4 کی طرح میتھمیٹکس نہیں. ایک آدمی کا، محدث کا اپنا وجدان ہوتا ہے. محدث کا اپنا وجدان ہوتا ہے. اس وجدان کے ذریعے وہ حدیث میں علت پاتا ہے. علت بیماری کو کہتے ہیں. ایک معنی اس کی بیماری کے. آپ کہتے ہیں نا میں علیل ہوں. علیل کہاں سے آیا؟ لفظ علیل اسی سے بنا. ایک علت وجہ کو بھی کہتے ہیں. تو حدیث میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو، ایسا سکم نہ ہو، ایسا جو ہے کوئی جھول نہ ہو جس کو ایک محدث ہی پہچان سکتا ہے. عام آدمی کے مسئلہ روگ نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آیا، اس نے حافظ ابو زرعہ کو، محدث تھے، ایک حدیث سنائی. تو حافظ ابو زرعہ نے اس کو کہا کہ حدیث تو تیری ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس نے یہ اس نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، سند سب صحیح ہے، حدیث نہیں ہے. اس نے کہا کیا گڑبڑ ہے، مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس میں گڑبڑ گیا ہے، لیکن تو میری بات کو کسی دوسرے محدث سے کنفرم کر. تو دوسرے محدث کے پاس گیا، دوسرے محدث سے بھی یہ بات کی. یہ سب سے پیچیدہ فن ہوا کرتا ہے جس کو کہ عام انسان سمجھ نہیں. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی شاذ کی ڈیفینیشن آگے آئے گی. شاذ کہتے اس کو ہے کہ ایک روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہو، بے داغ ہو، تمام راوی اس میں صحیح ہو، لیکن کسی ایسی حدیث کی مخالفت کرتی ہو وہ حدیث جس کا راوی اس سے زیادہ قوی ہو. راوی ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرے
تو وہ حدیث شاذ ہے. میں اس کی ایک مثال دوں. مسلم اور ترمذی میں ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر, عصر اور مغرب عشاء جمع کیا مدینے میں مسجد نبوی میں بغیر خوف کے اور بغیر بارش, بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی سفر میں نہیں, مدینے میں موجود ہیں, خوف لاحق نہیں ہے, بارش نہیں ہے, آپ نے ظہر, عصر اور مغرب عشاء جمع کیا. اہل تشیع کا اسی حدیث پر عمل. عباس کی روایت ہے, جو شیعہ حضرات ہمارے جو 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا, جو مغربین کرتے ہیں, وہ ظہر مغرب عشاء ایک ساتھ اور ظہر عصر ایک ساتھ, اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ حدیث بے داغ ہے سند کے اعتبار سے, صحیح ہے, لیکن حدیث کیوں سے اپنے سے زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت کر رہی ہے, اسی لیے یہ حدیث شاذ ہے. محدثین کا کہنا ہے کہ شاذ حدیثوں سے بچنے میں ہی عافیت ہے. اس لیے کہ بندے کو یہ تو نظر آتا ہے ایک انسان کو کہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا اس کو کہ آیا اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. صحیح لغیری کس کو کہتے ہیں؟ صحیح لغیری اس کو کہتے ہیں جس میں صحیح لذاتی کی کوئی ایک شرط نہ پائی جائے. یہ شرط ہونا ضروری ہے. اگر عادل نہ ہوا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ضبط میں کمی ہے, حافظے میں کمی ہے اس کی, لیکن اس کی تلافی جو ہے کثرت ترک سے ہوتی ہے. یعنی وہ حدیث ہے اس سلسلے سے بھی مل رہی ہے, اس سلسلے سے بھی مل رہی ہے, اس سلسلے سے کئی سلسلوں سے وہ حدیث آ رہی ہے, تو وہ حدیث صحیح لغیری نہیں ہے. راوی اس کے کمزور ہو, ضبط میں, حافظے میں کمزور ہو, لیکن چونکہ کثرت ترک سے وہ روایت ہے تو اس لیے وہ حدیث صحیح لغیری ہی ہوتی ہے. حسن لذاتی کس کو کہتے ہیں؟ حسن لذاتی اور صحیح لغیری میں بہت کم فرق ہے. بسا اوقات محدثین جو ہے حسن لذاتی اور صحیح لغیری کو ایک ہی کیٹیگری میں, حسن لذاتی اور صحیح لغیری کو ایک کیٹیگری میں, اس میں بھی یہی بات ہے. حسن لغیری کس کو کہتے ہیں؟ حسن لغیری کہتے ہیں کہ جس میں یہ تمام شرائط یا اس میں سے اکثر شرائط مفقود ہو, لیکن اس کی تلافی جو ہے کثرت ترک سے پوری ہوتی ہو, اس کو صحیح لغیری کہتے ہیں. اس کی میں چند مثالیں دوں گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ حدیث بہت مشہور ہے, بہت لوگ اس وقت سنتے ہیں کہ میرے صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہے, تم اس میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. اصولاً یہ حدیث جو ہے شیخ البانی نے اس کو موضوع قرار دیا سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعات, اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیری ہے. اس کے جتنے ترک ہے سب ضعیف ہے, جتنے ترک ہے سب ضعیف ہے بالاتفاق سے, لیکن چونکہ کثرت ترک ہے, تعداد مطلب کئی سلسلوں سے آ رہی ہے, اس لیے یہ حسن لغیری ہے. ایک اور مثال شب برات کی روایت ہے, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تفصیل ہے. اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ہیں شب برات کی ضرورت میں آتی ہیں. عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوزی کا, جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی, اہل حدیث عالم, انہوں نے چونکہ ترمذی کی روایت ہے حضرت عائشہ والی, ترمذی کی اسی حدیث کی نیچے لکھتے ہیں وہ کہ باوجود ہے کہ اس حدیث کے جتنے طریقوں سے یہ حدیث آئی ہے, باوجود ہے کہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں, لیکن چونکہ یہ اتنے سلسلوں سے آئی ہے, اتنے طریقوں سے یہ حدیث آئی ہے کہ اصول محدثین کے اعتبار سے اگر ایک حدیث کئی طریقوں سے مروی ہو, محدثین کا اصول ہے, اگر ایک حدیث کئی طرق سے مروی ہو اور اس کے تمام طرق ضعیف ہوں, پھر بھی اس کے اندر احتجاج کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اس سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں. یہی بات شیخ البانی نے بھی کی اسی شب برات کی روایت میں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اصول محدثین کے اعتبار سے باوجود ہے کہ تمام طرق ضعیف ہیں, لیکن اصول محدثین کے اعتبار سے حسن لغیری کے زمرے میں یہ حدیث.
ذہن میں آئے گا اور بہت سارے اقسام ہیں ذہن میں بھی ہے. غریب ہوتا ہے غریب اس سے بڑے وہ جس کے سلسلے میں کسی ایک جگہ سلسلے روات میں ایک جگہ کوئی ایک راوی اس کو غریب کہتے ہیں. شیخ البانی صاحب اس کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں. اس کو شب برات والی ہاں حدیث تو اس کے تمام طرق صحیح ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ عمل بھی کر سکتے اصول محدثین کے اعتبار سے ٹھیک. مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع حدیث کیوں کہتے ہیں؟ رفع یعنی بلند کیا. مرفوع ہے جس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. مرفوع یعنی جس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. سند متصل ہو یا متصل نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں. وہ حدیث مرفوع ضرور کہلائے گی, صحیح نہیں ہوگی. سند اگر متصل نہیں ہوگی تو حدیث صحیح نہیں ہوگی, لیکن حدیث مرفوع ضرور ہوگی. اب دیکھیے جو صحیح بخاری میں جو رفع یدین کے باب میں امام بخاری نے جو حدیث لی ہے, جو 5ویں حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بیان کیا ہے امام بخاری نے, اس کو کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمر کا عمل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں وقانا عبداللہ ابن عمر یرفع ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر اس روایت کو, اس چیز کو, اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کرتے تھے. حدیث میں عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, لیکن بعد میں پیچھے یہ قول امام بخاری نے لکھا مرفوع اس کو. موقوف ہو جو صحابی پر رک جائے, موقوف ہو جو صحابی پر رک جائے. تابعی صحابی سے بیان کر رہا اور یہ نہ کہے کہ صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا, اس کو موقوف کہتے ہیں. مقطوع اس کو کہتے ہیں جو تابعی پر ختم. متصل اسانید یا متصل سند اس کو کہتے ہیں جس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر اس میں پہنچے. راوی کیسا ہے یہ بحث نہیں, اس ہر اس میں ہر اسٹیپ کے راوی میں ہو گیا ضرور, سمجھ لیں اس کو متصل. متصل مطلب اتصال چین. یہ ہے مدلس. جو شخص تدلیس کرتا ہے وہ مدلس کہتا ہے. مدلس کس کو کہتے ہیں؟ مدلس روایت جو ہوتی ہے, یعنی میں نے سنا آپ سے, آپ نے سنا آپ سے, تو میں نے آپ کا نام نہیں لیا, میں نے سیدھے کہہ دیا کہ میں نے ان سے سنا. واٹ ایور دا ریزن میں بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ میرا بہت کم عمر تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ بہت زیادہ معروف نہ رہا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ ضعیف راوی ہو. ایک شخص اپنے استاد کو چھوڑ کر اپنے استاد کے نام سے بات کرے تو یہ فعل تدلیس کہلاتا ہے. کرنے والا مدلس کہلاتا ہے, وہ حدیث مدلس ہو. واضح نا؟ مطلب وہ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے. پتا کیسے چلتا ہے؟ میں نے تو آپ کا نام ہی لیتا, میں نے تو نام نکال لیا, تو پتا کیسے چلا کہ میں نے ان سے سنا تھا ان سے نہیں سنا تھا؟ تو اس کے حالات جو قلم بند ہوتے ہیں کتابوں کتب اسماء الرجال میں, اسماء الرجال کی کتابوں میں جو ان کے حالات لکھے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اس راوی نے تو اس سے سنا ہی نہیں, یہ تو اس کے شیخ کا شیخ ہے. سمجھ رہے؟ بڑے بڑے محدثین تدلیس کیا ہے. سفیان ثوری کا نام سنا آپ نے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث اور امیر المؤمنین فی الفقہ کہلاتے ہیں. سفیان ثوری تدلیس کرتے تھے. تدلیس ایسی ویسی نہیں کرتے تھے, صوفہ سے تدلیس کرتے تھے. قتادہ محدث تھے, تدلیس کرتے تھے, بخاری کے راوی تھے. ابن عیینہ بخاری کے راوی ہیں, تدلیس کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ تدلیس کرتے ہیں. محمد ابن اسحاق کے بارے میں تو کئی جگہ منقول ہے, لیکن وہ بھی مدلس تھے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اور ڈفرنس ڈز اٹ میک, اس کو انشاءاللہ وہ بعد میں گفتگو آئے کہ میں اس کو یاد کروں گا کہ تدلیس کیوں اس کو عیب شمار کیا. کہتے ہیں دلسا کہتے ہیں سامان بیچتے وقت اس کے عیب کو چھپا لیں.
پھر ان کپڑوں کی فروخت میں یہ ہوتا ہے. اور گہرے اندھیرے کو بھی کہتے ہیں, اندھیرا بہت زیادہ چھا جاتا ہے اس کو بھی. محدثین کہتے ہیں جب تجارت میں تدلیس جائز نہیں تو حدیث کی روایت میں تدلیس کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب تجارت میں تدلیس جائز نہیں ہے تو فن حدیث میں کیسے ہو سکتی ہے؟ شاذ کی مثال میں نے آپ کو مرسل چھوڑ دی. مرسل اس کو کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے, تابعی سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. مثال کے طور پہ سعید بن مسیب تابعی ہے, وہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. ظاہر سی بات ہے تابعی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا نہیں, بیچ میں کوئی ہوگا راوی. وہ راوی دوسرا تابعی بھی ہو سکتا ہے, وہ راوی صحابی بھی ہو سکتا ہے, دونوں سے. اس روایت کو مرسل ہے. مرسل کے معاملے میں حکم کیا ہے؟ مرسل مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک مرسل روایتیں قبول کی جاتی ہیں. اگر مرسل راوی جو ہے وہ تابعی ثقہ ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی, اس لیے کہ اگر وہ سچا ہے تو اس نے کسی سچے سے روایت کی ہوگی. یہ بعد کے راویوں میں جو ہے نا نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ خود تابعی ہے اور تابعی ثقہ ہے تو اس نے کسی ثقہ سے ہی روایت کی ہوگی. اس اعتماد کی بنا پر مرسل روایت حنفیہ اور مالکیہ قبول کرتے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی جرح نہ ملے. مرسل ان کے یہاں مرسل سے حجت پکڑنا جائز ہے. امام شافعی جو ہے اس کے قائل نہیں ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت کے معاملے میں توقف کیا جائے جب کسی دوسری روایت سے اس کی وہ ہو جائے گی, اس کو کہتے ہیں شاہد اور مطابق, اس کی توثیق ہو جائے گی تو اس کو بالاتفاق قبول کیا جائے. جب تک نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ شاہد اور مطابق, ایک ہے یہ ہوگی مرسل. شاذ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی, ایک راوی سچا ہے لیکن اپنے سے سچے تر کی مخالفت کرتا ہے. تو دو حدیثیں ہوگی, ایک تو سچے راوی کی ثقہ راوی کی اور ایک اس ثقہ تر راوی کی. تو ثقہ راوی کی روایت شاذ کہلاتی ہے اور ثقہ تر راوی کی روایت محفوظ کہلاتی ہے, جبکہ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اور تو منکر اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک ضعیف راوی اپنے سے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے. یہاں پر صحیح راوی تھا, سچا راوی تھا, ثقہ راوی تھا, اپنے سے اوسط کی مخالفت کر رہا ہے. منکر اس کو کہتے ہیں کہ جب کہ ایک ضعیف راوی اپنے سے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ روایت منکر ہے, اور اس کے بالمقابل جو اس سے اوسط ہے اس کی روایت جو ہے وہ معروف ہے. شاہد و مطابق اس کی بڑی اہمیت ہے. بہت سارے اس میں آپ دیکھتے ہیں حدیث ضعیف ہوتی ہے, لیکن شواہد اور مطابق ملنے کی وجہ سے حدیث قوی ہو جاتی ہے. کچھ حدیثیں تعلیقاً مروی ہوتی ہے. اس کو تعلیق مطلب کون اس کی حدیث کی سند کا بیان کیا ہے. صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو معلق ہیں تعلیقاً. رواہ بخاری تعلیقاً, یہ الفاظ ملتے ہیں. بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا, یعنی اپنی اس حدیث کے سپورٹ میں بھی اس حدیث کو لاتے ہیں. اور یہ تمام بخاری کی تعلیقاً جتنی روایت ہیں یہ صرف امام بخاری کے اعتماد پر قبول ہوئی ہے. یہ امام بخاری کے اعتماد پر قبول ہوئی ہے. تو شاہد اور مطابق, امام بخاری شواہد لاتے ہیں تو بھی اکثر سند میں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی, اور مطابق بھی لاتے ہیں. شواہد و مطابق میں فرق کیا ہے؟ شاہد و مطابق میں معنوی اعتبار سے بہت کم فرق ہے. یہ الفاظ کی بھی سند کے ساتھ ساتھ روایتی الفاظ کی بھی سپورٹ کرتا ہے یہ شاہد, اور مطابق جو ہے صرف اور صرف سند کو سپورٹ کرتا ہے, متن حدیث کو سپورٹ نہیں کرتا. یہ باریک سا فرق ہے. اس کو آپ دونوں کو, ہم لوگوں کی جیسے لوگوں کی تو دونوں یکساں سمجھتے ہیں. شاہد کا مطلب گواہ, مطابق کا مطلب سپورٹ دینا. اور کچھ یاد آئے گا تو بتاؤں گا, اصل میں وہ ذہن میں رہتا نہیں اتنی ساری. ایک ہے مسترب. ایک ہے مخلوق.
مسترب کس روایت کو کہتے ہیں؟ مسترب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے سلسلہ روات میں اور صرف متن میں دونوں میں گڑبڑ. گڑبڑ سے مراد راوی کبھی اس سے روایت کرے کبھی اس سے روایت کرے, سمجھ لیں. اور متن میں گڑبڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی متن میں ایک بات بیان کرے کبھی دوسری بات بیان کرے, کسی ایک بات پر جماؤ نہ ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے طلاق کے اس پہ کبھی آپ نے کوئی طلاق کی بحث پڑھی ہوگی تو اس میں رکانہ کی ایک حدیث آئی ہے. رکانہ کی ایک حدیث آئی ہے کہ رکانہ ابن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق دی. یہ جملہ آیا. طلاق کیسے دی؟ ایک طلاق کا لفظ آیا کہ بتہ دی, ایک آیا کہ 3 طلاق دی, ایک میں آیا ہے کہ مجلس واحدہ میں طلاق دی. یہ کئی اس کے وہ ہیں مضمون میں کئی باتیں آئی کہ بتہ طلاق دی, 3 طلاق دی اور ایک مجلس میں طلاق دی. یہ تمام دی. ایک حدیث کے اس میں آتا ہے کہ رکانہ نے طلاق نہیں دی بلکہ رکانہ کے باپ عبد یزید نے اپنی بیوی کو طلاق دی. مسند احمد آپ دیکھ لیجیے اور ابو داؤد دیکھ لیجیے, تمام حدیثی کتابوں میں باتیں ملیں گی. امام ترمذی نے اسی حدیث کے بارے میں, رکانہ کی حدیث کے بارے میں پانچ منٹ کا بریک ہے نا, 5 منٹ میں سب کو بات. چلیے میں تو امام ترمذی نے امام بخاری سے پوچھا حدیث رکانہ کے بارے میں, تو امام بخاری نے جواب دیا کہ حدیث رکانہ کے تمام طرق ضعیف ہیں, اس لیے کہ اس حدیث کے اسناد میں گڑبڑ ہے, اس کے متن میں گڑبڑ ہے. تو اس کو کہتے ہیں مسترب, کبھی ایک بات ہو کبھی دوسری بات. مقلوب کس حدیث کو کہتے ہیں؟ مقلوب مطلب الٹ گئی. یہاں مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر پاؤ. اب کوئی راوی یہ کہے کہ بائیں ہاتھ سے دو دائیں ہاتھ کو خبر پاؤ. الفاظ بدلے, معنی یا اس کی جو روح تھی حدیث کی وہ نہیں بدلی, لیکن ان الفاظ کے بدلنے سے حدیث مقلوب ہو گئی. اب آتے ہیں اصول حدیث پر. دیکھیے اصول حدیث جو ہے یہ اصل ہے. آپ جو حدیثوں میں اختلاف دیکھتے ہیں نا آج کہ فلاں حدیث ہے, کوئی کہتا ہے صحیح ہے, کوئی کہتا ہے ضعیف ہے, یہ اصلا جو ہے نا یہ اصول حدیث ہے. اصول حدیث جو ہے یہ وحی الہی کی روشنی میں نہیں تھے. وحی الہی سے مراد یہ اصول ریویل نہیں تھے, یہ اصول بہرحال مین میڈ تھے, اپنے اپنے لوگوں نے اصول بنائے حدیث کے قبول کے لیے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بہت بار میں نے اس کو کہا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ثبوت سما کا عدم عدم سما کا ثبوت ہوتا ہے. جانے اگر سننے کا ثبوت نہ ملے تو یہ نہ سننے کا ثبوت, سننے کا ثبوت نہ ملے, میں نے ساجد بھائی سے سنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے ساجد بھائی سے کچھ نہیں سنا. یہ امام بخاری. امام مسلم کہتے ہیں کہ نہیں, ثبوت سما کا عدم عدم سما کا ثبوت نہیں ہے. اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اپنے آخری 5 صفحات اسی بات کے رد کے لیے لکھے, امام بخاری کے رد کے لیے, اور بہت ہی سخت جملے استعمال کیے امام مسلم نے. بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جو شخص یہ کہتا ہوگا اس کو حدیث کا فہم نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بات کی. ہوتا کیسے, فرق کیا پڑتا ہے؟ 2 راوی کنٹمپرری ہیں اور ایک اس سے روایت کرتا ہے, خمس ہیں اور روایت کرتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ حدیث سے, امام مسلم کہتے ہیں کہ ثبوت سما چاہیے, دونوں ایک شہر میں ہوں, یہ چاہیے, کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے, ملاقات تو ثابت ہو. اگر ملاقات ثابت نہیں ہوگی تو یہ عدم سما کا ثبوت. یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اصول حدیث جو ہے اس میں کرو. اب وہی حدیث جو امام بخاری کے نزدیک, امام مسلم کے نزدیک صحیح تھی, امام بخاری کے نزدیک ضعیف تھی. ایک ہی راوی کے بارے میں الگ الگ محدثین کی الگ الگ جرحیں ہوتی.
بعض محدثین جو ہے وہ جرح قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اصول حدیث میں یہ آتا ہے کہ مبہم جرح جب تک کہ مفصل نہ ہو، غیر مفصل جرح مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی. اور متعنتین کی غیر مفسر جرح بالکل قبول نہیں ہے. متعنتین کون؟ یعنی وہ محدثین، وہ اسماء الرجال کے عالم جو سب کے پیچھے پڑے رہے. بعض اشخاص کی یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی کمزوری دیکھی اور اس کو ہائی لائٹ کیا. کچھ لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ کمزوری ہوئی سامنے والے کی دیکھا، اس کو درگزر کیا، اچھائیوں کو زیادہ بیان کیا. یہ انسانی مزاج کا اختلاف ہے. ایسے محدثین جن کا مزاج ایسا تھا ان کو متعنتین کہتے ہیں. اس میں ابن حبان، امام نسائی، امام بخاری، یہ تمام لوگ اس میں آتے ہیں. متعنتین کی ابن تیمیہ بھی اسی میں ہے. متعنتین کی مبہم جرح قطعاً غیر مقبول ہے. سمجھ رہے؟ اس کے لیے جرح جو ہے وہ مفسر ہونا چاہیے. لا شیء، یہ تمام چیزیں ضعیف، صرف ان الفاظ میں اگر کوئی جرح کی جاتی ہے تو وہ جرح محدثین کے نزدیک مقبول نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث کہتا ہے، ایک اسماء الرجال کا عالم کہتا ہے کہ فلاں شخص ضعیف ہے. اس کی مراد در حقیقت ضعیف نہیں ہوتی ہے، اس کی مراد دراصل یہ ہوتی ہے کہ مقابلے میں فلاں کے لیے ضعیف ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم صحیح ہے. جو ہے حدیث کی روایت میں، حدیث کی درایت میں، دونوں میں. اکثر تو یہ سند میں ہوتی ہے، روایت میں ہوتی ہے، درایت میں بھی جرح کرتے ہیں. میں یحییٰ بن معین سے حضرت عثمان دارمی نے پوچھا کہ سعید جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عطا جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ثقہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ عطا آپ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے یا سعید المقبری؟ انہوں نے کہا کہ سعید اوثق ہے اور عطا ضعیف ہے. ضعیف سے مراد یہ نہیں، ضعیف سے مراد اس سعید کے مقابلے میں، اوثق کے مقابلے میں ثقہ ہے. ایک ہی محدث کہتا ہے کہ لا شیء، اس کا مراد یہ ہوتا ہے، امام ابن معین اگر کسی حدیث کو کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت کم، اس راوی نے بہت کم روایتیں کی ہیں. تو یہ جو جرحیں بھی ہوتی ہیں نا، یہ الگ الگ محدثین کے نزدیک الگ الگ معنی رکھتی ہے. تو یہ سمجھنا پہلے چاہیے کہ اس محدث نے اس جرح سے کیا مطلب اس نے لیے ہیں. اصل میں سارا اختلاف اسی لیے حدیثوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح نظر آتی ہے، دوسری حدیث ضعیف نظر آتی ہے. فلاں عالم نے اور فلاں ائمہ نے اس کو ضعیف رہا. مثال دیتا ہوں، مجھ کو جو لوگ بہت قریب سے جانتے ہیں وہ میرے 15 عیب جانتے ہیں. جو اس سے کم دور نزدیک سے جانتے ہیں، تھوڑا اور فاصلے سے جانتے ہیں، ان کے نزدیک مجھے 5 عیب ہیں. جو بہت دور سے کبھی کبھار سال میں 1-2 بار ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے. یہ ہر آدمی کے بارے میں، یہ ہر آدمی کے بارے میں ہوتا ہے. اور خاص طور سے تعدیل، جو تعدیل ہوتی ہے، یعنی جرح کہتے ہیں کسی کے نقش کو بیان کرنے کو، تعدیل کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو بیان کرنے کو. تعدیل جو خاص طور سے ہوتی ہے یہ کنٹمپریری ہوتی ہے. میں اور آپ ایک زمانے میں ہیں تبھی تو میں آپ کو جانوں گا، ورنہ اگر آپ مجھ سے 30 سال پہلے، میرے مرنے سے، میرے پیدا ہونے سے 30 سال پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو میں تو انہی کی باتیں لوں گا جو آپ کے ساتھی تھے. تو میرا تو معاملہ بالواسطہ ہوا، بلا واسطہ نہیں ہوا. تو اصلاً جو جرح اور تعدیل مقبول ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بلا واسطہ ہوتی ہے، جو ان کی کنٹمپریریز ہوتی ہے. سمجھ رہے بات ہے؟ باقی تمام تو کتاب میں لکھا ہے، حافظ ذہبی نے لکھا اس لیے ہم نے بیان کیا اس کو، ابن حجر نے لکھا اس لیے ہم نے بیان کیا، ابن معین نے لکھا اس لیے ابن حجر نے بیان کیا، یحییٰ بن سعید القطان نے لکھا اسے حافظ ذہبی نے بھی لکھ دیا اور اس کا حوالہ دے دیا. میری بات ہے، حافظ ذہبی 800 سال بعد پیدا ہوئے، اور یحییٰ بن سعید القطان جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے زمانے کے آدمی ہیں. تو 500-600 سال کا جو گیپ ہے، 650-700 سال کا، یہ کہاں گیا؟ تو میرا یہ کہنا ہے، گفتگو اس میں چل رہی تھی کہ اصول حدیث کیوں ہوتے ہیں، اور کئی اصول حدیث ہیں، وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. ایک ہے معمول بہا حدیث. معمول بہا حدیثیں میں نے کیوں لکھی، میں اس کو لکھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بات، امام ترمذی، میں نے سنن ترمذی کا اس لیے حوالہ دیا تھا
کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ سنن ترمذی میں تمام چیزیں آپ کو بہت زیادہ اس سے ملتی ہیں، واضح طور پر ملتی ہیں. معمول میں حدیثیں اس کو کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں یہ ہوتی ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلق کا عمل کیا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالین میں نماز ادا کیا کرتے. میں نے ترجمہ کیا ادا کرتے تھے. کانا مضارع کے ساتھ آئے، یصلی کے ساتھ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. پاس کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی آپ کا یہ دوام تھا، ہمیشہ کا معمول تھا. امت نے کبھی نہیں اس پر عمل کیا. امت نے اس پر عمل کسی ایسے موقع پر جہاں جوتے نہ اتارے جا سکتے ہو وہاں جوتوں میں نماز پڑھیں ہم نے پڑھی، ورنہ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول کے کانا یصلی کے ساتھ ہے. امت نے قبول کیا نہیں کیا. صحیح بخاری کی روایت تو حدیث تو صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے بخاری کی روایت صحیح ہوگی، لیکن عمل ہے اس لیے کہ وہ حدیث معمول بہانی ہے، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ حدیث دیکھتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. دوسری مثال دیتا ہوں میں. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے. حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ فجر کی نماز فرض سے پہلے کی 2 سنتیں 2 رکعتیں اور عصر کے بعد کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے. عصر کے بعد تو نماز پڑھنا مکروہ ہے نا، ہم نے تو ہی سنا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. اور حضرت عائشہ کی روایت ہے. اب بتائیے آپ، جو شخص بخاری خرید کر لائے اور اس کی نگاہ یہاں پڑ گئی کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا چاہیے تو عمل کر رہا ہے حدیث میں. کیا غلطی اس کی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور حدیث صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی روایت صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں. ایک بھی روایت نہیں. ایک روایت بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی نہیں ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس پر یہ روایت نہیں. کیا مطلب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ امت میں سے کوئی اتنا بدعقل نہیں ہے، بے عقل نہیں ہے جو یہ کہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. بچہ جانتا ہے، جاہل جانتا ہے، عالم جانتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. کہاں سے معلوم ہے؟ جبکہ صحیح ترین روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک روایت آپ کو بخاری مسلم میں ملی ہے. سمجھ میں یہ آیا کہ ترجمے سے حدیث پڑھنے کا نقصان کیا ہے. وقت دیجیے کچھ اور مفصل گفتگو اس پر. اور ایک اور روایت لیجیے. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا. بیٹھ کر پانی پینے کی روایت نہیں. کیا کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جس پر امت نے عمل نہیں کیا ہر وقت. اس کو استقرار کے لیے رکھا ہے، کسی مجبوری کے تحت کوئی مجبوری لاحق ہو تو ہوگا. حدیثیں بیداغ ہیں لیکن امت نے اس پر عمل نہیں کیا. صحابہ بہتر جانتے تھے کہ کن حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، کن حدیثوں پر نہیں کرنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں معمول بہا حدیث. امام ترمذی جو ہے سنن ترمذی میں حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لکھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من الصحابہ والتابعین. لیکن اہل علم صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل ہے. مثال دیتا ہوں. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البازی قال ما امسک فقل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باز کے شکار کے بارے میں، تو کہا کہ جو کچھ اس نے تیرے لیے پکڑ کر رکھا اس کو تو کھا سکتا. حدیث ضعیف ہے امام ترمذی کے، لیکن کہتے ہیں کہ اہل علم کا صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل ہے.
یعنی یہ حدیث صحابہ اور تابعین کے زمانے میں معمول بہا تھی، اس پر عمل تھا. امام ترمذی تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں کوئی راوی آ گیا ہوگا گڑبڑ، جو اتنا سچا نہیں رہا ہوگا، اتنا حافظہ مضبوط نہیں رہا ہوگا. اسی لیے اصول محدثین کے اعتبار سے جب سند جانچی گئی تو حدیث ضعیف قرار پائی. لیکن چونکہ اس پر صحابہ کا عمل ہے. ایک اور حدیث سنیے، ما یقطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ، زندہ جانور کے بدن سے جو گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے وہ مردار کے حکم میں. جاہلیت میں اہل عرب یہ کرتے تھے کہ جب ان کو بھوک لگے کوئی وہ نہ ملے تو اونٹ کے پیچھے کا حصہ کاٹ کر اس کو پکا کر کھایا کرتے، زندہ اونٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے کسی جانور، زندہ جانور کا جو حصہ کاٹا جائے وہ مردار کے حکم میں. امام ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اس پر صحابہ اور تابعین کا ہے. سونے کی زکات جو آپ دیتے ہیں، حسن بن عمارہ کی روایت ہے. حسن بن عمارہ محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے، لیکن امت نے اسی پر عمل کیا. امت کا عمل ضعیف اور قوی کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں آئے ہیں، امت نے عمل پہلے کیا. ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ جو حدیث ہے نا لا وصیۃ لوارث، جب سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ نے میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا اور وارث کے حق میں کوئی وصیت. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امت کا اس پر عمل ہے، اور عمل اتنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود تواتر کے درجے میں آ گئی اور قرآن کی آیت کی اس نے تخصیص کی. سمجھ رہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث بھی اس درجے کو کیوں پہنچی؟ امت کا عمل ہے. اس کو پتہ یہ چلا کہ امت کا عمل سند کا محتاج نہیں ہوا کرتا. اسی لیے امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک کی اہمیت اسی لیے کہ اس میں انہوں نے معمول بہا روایتیں لی. سند امام مالک بہت کم دیتے ہیں، اکثر بلاغات ہیں، بلاغنی کہہ کے لکھتے ہیں کہ مجھ کو پہنچی یہ بات، کہاں سے پہنچی، کس سے پہنچی، کچھ نہیں لکھا امام مالک. لیکن حدیث جو بیان کرتے ہیں اس کی سند ڈھونڈنا تو بخاری مسلم میں ڈھونڈیے، مل جائے گی. معمول بہا حدیث امام مالک لے آتے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ حدیث تمام کی تمام جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور کہہ کر یہ گزر جاتے ہیں کہ یار یہ تو ضعیف حدیث ہے، اس کا کیا فائدہ. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بات ذرا واضح ہو جائے گی. امام ترمذی اپنی سنن میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، مطلب حدیث روایت لے آئے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ کہاں رکھا جائے ہاتھ کو. دائیں ہاتھ کو تو بائیں ہاتھ پر رکھا، اب رکھا کہاں جائے، یہاں پر یہاں پر یہاں پر، کہاں باندھا جائے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ اس میں ہمارے یہاں اختلاف ہے، ہمارے اس میں امت میں علماء میں اس میں اختلاف ہے. کیا لکھا؟ ناف کے نیچے باندھتے ہیں بعض لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. سینے پہ باندھنے کا ذکر امام ترمذی نے نہیں کیا اپنی سنن میں. اگر سینے پر باندھنے کا رواج امام ترمذی کے زمانے تک ہوتا تو امام ترمذی یہ بھی لکھتے کہ سینے پہ باندھنا بھی ہے، بعض علماء کا اس پر رواج. بات سمجھا؟ امت کا وہ عمل نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ امت کا عمل آخر کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اگر ہم لوگ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھ کر ہی تمام مسائل پر عمل کر لیں تو کھڑے ہو کر پیشاب بھی کریں، سنت ہو اور زیادہ کبھی حادث سے ملتی ہے. جوتوں میں نماز پڑھیں تو خیر. اب آئیے ضعیف حدیث پر. ضعیف حدیث تو میں نے اس میں کور کر لی تھی کہ جو میں نے اصول محدثین کا اصول بتلایا کہ اگر ضعیف ہو اور متعدد طرق سے مروی ہو تو بہرحال اس میں احتجاج کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں تو جائز ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک اسید بن زید الجمال ہے ایک راوی کا نام، ایک فلیح بن سلیمان ہے، سب بخاری کی روایت ہے.
یہ راوی علماء کے نزدیک محدثین کے نزدیک ضعیف راوی بخاری میں ان کی روایت ہے، روایت فضائل کے باب میں ہے، فضائل قرآن کے باب میں ہے، اور ایک روایت جو ہے کتاب الزہد و رقاق میں امام بخاری میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف تو ہے لیکن امام بخاری چونکہ فضائل میں اس کو لے آئے ہیں اس لیے اس کی کچھ شرائط ہے جواز کی جو علماء نے بیان کی کہ حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو اور حدیث جو ہے کسی اصول کے قرآن و سنت کے اصول کے مطابق ہو، کسی اصول سے ٹکراتی ہوئی نہ ہو، یہ تمام چیزیں محدثین نے اس کے ضعیف حدیث کی قبول کی شرطیں بیان کی وہ اپنی جگہ، لیکن جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ مطلقاً رد نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، شب برات والی مثال، میں نے آپ کو وہ دوسری والی ایک مثال دی تھی جس میں یہ تھا کہ امام انہوں نے، میں نے آپ کو 2 مثالیں دی کہ میں نے اس کی دی تھی اور اصحابی کا نجوم کی میں نے آپ کو دی تھی، دونوں ضعیف راوی ہیں لیکن بہرحال یہ حسن لغیری کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کا اقسام حدیث ہے، کتب حدیث چلیے کر کے جو حدیث کا مطالعہ حدیث کور ہوگا، وہ اصل میں مطالعہ حدیث جو تھا نا، وہ جو ہم لوگ ترجمے سے جو حدیث پڑھتے ہیں اس کے نقصانات کیا اس پہ مطالعہ حدیث جو ترجمے کی کتابیں لے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میں اس کی ایک مثال واضح کرتا ہوں آپ سے، شاید آپ کو بخاری کی ایک روایت ہے جس میں بخاری نے، امام بخاری لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنے کا بیان، یہ امام بخاری نے لکھا ہے۔ تو ظفر صاحب کے پاس صحیح بخاری لاہور سے چھپی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ حدیث جب میں نے دیکھی تو میں چونکہ میرے پاس بیروت کی چھپی ہوئی صحیح بخاری ہے تو میں نے اس میں پوری حدیث مکمل پڑھی، اور جب یہ حدیث میں نے دیکھی تو اس حدیث میں جو جملے ان کے اپنے مسلک کے خلاف تھے، جو کمنٹس تھے محدثین کے اس پر، اور جو یہ بتا رہے تھے کہ سند میں کیا معاملہ ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ میں نے اسی غرض سے اس کو کھولا تھا کہ ترجمہ اس کا دیکھو تو صحیح کہ آیا اس جملے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے وہاں جو لاہور چھپی ہوئی صحیح بخاری۔ صحیح مسلم میں ان کے پاس ہے وحید الزماں حیدرآبادی صاحب کی ترجمہ کی حدیث ہے، اس میں صحیح مسلم نے ان کے شاگرد امام حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا تھا فاتحہ خلف الامام کے بارے میں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو اس میں وہ حدیث تھی جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کئی ترک سے ہے، ایک ترک میں یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں جو ان کے شاگرد انہوں نے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث میں وہم ہوا ہے، یہ حدیث کا جو ترک ہے اس میں وہم ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ھذا عندی صحیح، یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ ان کے شاگرد نے پوچھا پھر آپ نے اس کو درج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو جس پر امت کا اتفاق ہے، جو مختلف حدیثیں ہیں میں نے اس کو نہیں جمع کی۔ یہ حدیث پوری مسلم میں آپ کو ملے گی، تقریباً آدھے صفحے میں یہ گفتگو امام مسلم نے نقل کی ہے جو میرے پاس مسلم ہے، اور جو ترجمہ ان کے پاس موجود ہے وحید الزماں حیدرآبادی صاحب کا، اس میں یہ پوری بحث قائم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے جب ایک مترجم ترجمہ کرتا ہے یا ایک شارح شرح لکھتا ہے تو وہ ایسی بہت ساری باتیں جو اس کے اپنے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال سنیں، مشکات آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مشکات میں جو میرے پاس چھپی اس کا بتاتا ہوں، پہلے اخلاق حسین قاسمی صاحب کا ایک مقدمہ ہے، دوسرا مولانا ارزا شاہ کشمیری صاحب کا دوسرا، اس میں انہوں نے باتیں بیان کی اور اس کے بعد لکھا کہ دیکھیے سنن ابن ماجہ میں دیکھیے کہ امام ابن ماجہ کہتے ہیں الفقہاء ہم عالم بمعنی الحدیث، فقہا جو ہے وہ حدیث کے معنوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ کتاب الجنائز باب غسل میت، سنن ابن ماجہ کی روایت، میں نے جب پڑھا تو مجھے بہت تیز ہنسی آئی کہ کیسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں